Friends, welcome to another session of Mayatul Amraz, that is Pathology in Unani Medicine. مفسدات شکل، اس کا تذکرہ ہم نے پچھلے سیشن میں کیا تھا کہ سوء مزاج کے بعد سوء ترکیب ہم شروع کر رہے ہیں اور اس کے اسباب شروع کر رہے ہیں، اور جو سوء ترکیب کی پہلی قسم ہے امراض خلقت. امراض خلقت میں مزید تقسیم کی گئی ہے، اس میں ہے امراض شکل، امراض مجاری، امراض عویہ اور امراض صفائے. تو اس کی پہلی قسم امراض شکل کو ہم لے رہے ہیں. امراض خلقت جو کہ سوء ترکیب کی پہلی قسم ہے، اس کی پہلی ذیلی تقسیم میں آتی ہے امراض شکل، اور یہ امراض شکل کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں یہ ہم اس میں ڈسکس کریں گے. تو مجھے امید ہے کہ یہ کانسیپٹ یاد ہوگا آپ کو، جو احوال بدن میں یا علم الاحوال میں بیان کیا گیا تھا کہ امراض شکل کیا ہوتے ہیں اور ان کی کتنی پاسبلٹیز ہوتی ہیں. چونکہ شکل کو، یہ امراض ایسے ہوتے ہیں جس میں شکل بگڑ جاتی ہے، اور یہ اسباب جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو شکلوں کو بگاڑنے والے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو کہتے ہیں مفسدات شکل. مفسدات شکل، یہ لفظ فساد سے آپ سمجھیے کہ بگاڑنے والے، ٹھیک ہے. جیسے فساد کو ہم سمجھتے ہیں جس میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، فساد کا مطلب ہوتا ہے خرابیاں، تو اسی طرح یہ جو ہوتے ہیں بگاڑنے والے اسباب یا شکل کو بگاڑنے والے، گویا امراض شکل کے اسباب. اب اس میں کون کون سے اسباب ہیں یہ یہاں بیان کیے جا رہے ہیں، اور یہ ڈسکرپشن بڑا امپورٹنٹ ہے. کلیاتی اعتبار سے کلی احاطہ کیا گیا ہے اسباب کا. تو آپ دیکھیے کہ پہلی جو اس میں بات بیان کی گئی ہے وہ اعضاء کے خلقت کے وقت. تو امراض جو شکل کا بگاڑ ہے، خاص طور سے یہ جو آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے مائکروسیفیلی، تو اس طرح کا بگاڑ ظاہر ہے کہ ایکوائرڈ نہیں ہوتا بلکہ کنجنائٹل ہوتا ہے، اور خلقت کے وقت جب اعضاء کا فارمیشن ہو رہا ہے اسی وقت یہ بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. تو وہ کون سے پروسیسز ہیں، کیا پیتھولوجی ہے، کیا پیتھوجینیسس ہے، اس کو ہم دیکھیں گے. اس میں پھر آپ کو یاد کرنا ہوگا جو ہم نے بنیادی طور پر قوتوں کا تذکرہ کیا تھا، اس میں قوت تناسلیہ کا جو ہم نے تذکرہ کیا تھا، جو کہ قوت طبیعہ کی ذیلی قسم بھی مانی جاتی ہے. تو اس میں ہم نے بتایا تھا کہ قوت تناسلیہ جو ہوتی ہے وہ اس کی دو قوتیں اس میں شامل ہیں، ایک قوت مولدہ اور ایک قوت مصورہ. قوت مولدہ وہ ہوتی ہے جو کہ اعضاء کو منی کے ذریعے میں اعضاء بننے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے، اور قوت مصورہ وہ ہوتی ہے جو شکل و صورت بنانے والی ہوتی ہے. تو اگر قوت مولدہ نہ ہو تو اعضاء فارمیشن کی صلاحیت یا اولاد ہونے کی صلاحیت ہی نہ رہے، اور قوت مصورہ کے اندر کوئی بگاڑ پیدا ہوگا تو اعضاء کا فارمیشن میں پرابلم ہوتا ہے. تو اعضاء کی خلقت کے وقت نہ صرف قوت مصورہ کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، شکل و صورت بنانے والی قوت کے اندر، بلکہ دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. قوت مولدہ بھی اگر کام صحیح سے نہ کر پائے تو اعضاء بننے کی جو صلاحیت پیدا کرنا ہے وہ اس میں کچھ کمی رہ جائے تو اعضاء ناقص بنیں گے اور نقص اعضاء ہوں گے، مطلب اعضاء کی شکل میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے. اسی طرح قوت مصورہ تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے شیپ کو بنانے والی ہوتی ہے، اور یہ ودیت کی جاتی ہے قدرت کی طرف سے. تو اگر اس کے اندر کوئی کمی ہوگی تو یہ اپنا کام صحیح انجام نہیں دے پائے گی. تو جیسے مختلف کام ہوتے ہیں بدن میں، قوت ہاضمہ ہے وہ اپنا کام نہیں کر پائے گی تو ہم کہتے ہیں کہ ہضم صحیح نہیں ہو پایا. اسی طرح قوت مصورہ دی گئی ہے، اگر یہ اپنا کام نہیں کر پائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ شکل و صورت صحیح نہیں بن پائی اور شکل کا بگاڑ پیدا ہو گیا. اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ یہ قوتیں صحیح کام نہ کر پائیں؟ اس کی دو وجہ ہو سکتی ہے کہ ایک تو وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان قوتوں میں ضعف ہو، کسی وجہ سے بدن کا ضعف ہو یا قوتوں کا ضعف ہو، اور یہ قوتیں خاص طور سے ضعیف ہوں، تو ایسی صورت میں یہ شکل کے امراض پیدا ہو سکتے ہیں.
یا پھر یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ منی اس قابل نہ ہو کہ قوت عمل کر سکیں، یا تو مقدار اس کی ایسی ہو کہ جس پر قوتیں کام نہ کر پائیں صحیح سے، اور یا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی کیفیت خرابی ہو، کیفیت ایسی ہو کہ جو اس کی ہونی چاہیے رقت اور کثافت کے اعتبار سے، رقت و غلظت کے اعتبار سے جو اس کی کیفیت ہونی چاہیے، تو وہ کیفیت میں بگاڑ ہو جائے، وہ صحیح نہ ہو، تو اس کی وجہ سے بھی یہ قوتیں اس پر صحیح کام نہیں کر پاتی ہیں اور شکل کا بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک جنرل کنسیپٹ ہے کہ اعضاء کی خلقت کے وقت کس طریقے سے کنجنائٹل پرابلمس کیسے پیدا ہو سکتے ہیں، اس کا کلی بحث ہے اس کی۔ اس کے بعد دوسرے کازز ہو سکتے ہیں کہ اسباب، کچھ ایسے اسباب ہیں جو دوران ولادت پیش آتے ہیں، جس کی مثال یہ ہے کہ ولادت کی طبعی وضع بگڑ جائے۔ عام طور سے جو بچے کی پیدا ہونے کی جو وضع ہوتی ہے تو سر کی طرف سے ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، سر کی طرف سے نہ ہو کہ اگر دوسرے حصوں سے اگر ڈیلیوری ہوتی ہے تو ایسی صورت میں جو اعضاء ہیں وہ ان کا پراپر جو ہے پراپر پریشر وغیرہ جو ہے اپلائی نہیں ہو پاتا، اور ہو سکتا ہے کہیں پر کسی عضو کی وضع بگڑ جائے اور کوئی عضو جو ہے اس وقت دب جائے اور جس کی وجہ سے شکل کا بگاڑ پیدا ہو جائے، تو دوران ولادت ہو سکتا ہے۔ یا پھر اطباء نے یہ بتایا ہے کہ تقمیت جو ایک کپڑے میں لپیٹنے کو کہتے ہیں، تو بعض مرتبہ بچوں کو ولادت کے بعد کپڑے میں لپیٹا جاتا ہے، بعض علاقوں میں خاص طور سے اس پر عمل ہوتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچے کے اعضاء صحیح ہو جائیں اور بچہ جو ہے وہ محفوظ بھی رہے بیرونی ہوا کے درجہ حرارت سے، ٹھنڈک سے۔ تو ایسی صورت میں اگر وہ کام صحیح نہ ہو، تقمیت کا کام اگر کسی نے بہت زور کے ساتھ اس کو بچے کو لپیٹ دیا کپڑے سے، تو اس وقت بچوں پر بیرونی پریشر کا بڑا اثر پڑ سکتا ہے، تو اس سے بھی شکل کی خرابی پیدا ہو سکتی ہے، یا بچے کو لینے میں اس کی گرفت میں بے احتیاطی کر دی، کوئی اعضاء کھنچ جائیں یا کوئی چیز دب جائے، تو اس صورت میں بھی شکل اس وقت اگر صحیح سے گرفت نہیں کی، احتیاط نہیں کی، تو اس میں شکل کی خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ So we will discuss here the مفسدات شکل. What are مفسدات؟ among سوء ترکیب first type of disorders is امراض خلقت and امراض خلقت. The first category is امراض شکل. So what are the causes responsible for امراض شکل are called as اسباب امراض شکل, or it is also called as مفسدات شکل. مفسدات means the causes disturbance, causes which are responsible for disturbances, or you can call any kind of problems in the shakl. So, or you can call it what are causes of disfigurements. Factors of disfigurements. It is not a literal translation of mafsidat al-shakl, but for the purpose of explanation we can call it as factors for disfigurements. What are the factors which can disturb the figure, the shakl or the morphological entity of organs? So causes of morphological disorders are many, right from the congenital problems, right from the stage of pregnancy. What are the causes? We will see one by one. So it is a holistically description from the congenital to the acquired
all problems will be discussed here. So first is during khilkat of ada. Khilkat means during creation or during formation of ada. So disturbance in action of quwwat muallida and quwwat musawwira may be a cause. Here I want to explain that. I want to recall you that we have studied Quwa in fundamentals of Unani medicine in the previous sessions, initial sessions. In that fundamental session, we have studied Quwwat Tabiya and Quwwat Tanasiliya. So, Quwwat Tanasiliya is or Quwwat Shakhsiya or Quwwat Tanasiliya is of two types, Quwwat Muallida and Quwwat Musawwira. So, Quwwat Muallida is actually a generative power that leads to the development of organs from the uh, money, and Quwwat Musawwira is actually the power that forms shapes and figures. So these are two, Quwwat Muallida and Quwwat Musawwira. Quwwat Muallida is also known as Mughayyira Ula. मुगैरा उला भी इसे कहते हैं क़ुव्वत मुअल्लिदा को, इसलिए कि एक मुगैरा क़ुव्वत मुगैरा दूसरी है जो आज़ा के अंदर ग़िज़ा के अंदर तब्दीली पैदा करती है. मुगैरा मतलब जो चेंज करने वाले, तब्दीली पैदा करने वाले हैं. सो मुगैरा उला मीन्स मुगैरा वो मुगैरा, वो क़ुव्वत मुगैरा जो पहले वाक़ होती है. तो ये चूँकि बच्चे के पैदा होने से पहले ही उसके बदन में होती है, तो इसलिए इसे इनिशियल क़ुव्वत मुगैरा कहते हैं, फर्स्ट क़ुव्वत मुगैरा. सो मुगैरा उला मीन्स फर्स्ट power which has a property of taghayyur, which can change anything into another thing. So it is Quwwat Muallida is also known as Quwwat Mughayyira Ula, and because it is found in the fetal stage. And Quwwat Mughayyira Sani or actually another Quwwat Mughayyira is that power which is found in any human being, which digests the food and converts its shape, its status from food to the organ. So that is another explanation. So here Quwwat Muallida is a generative faculty which is responsible for the ability of organ formation from mani, and Quwwat Musawwira is responsible for the formation of figures. But disturbance in Quwwat Musawwira is obvious because it forms the shapes, but disturbance in Quwwat Muallida is also important because Quwwat Muallida, if not working properly, the organs may not be formed, the ability of organ formation will be reduced and the organs will be malformed. So in this way Quwwat Muallida and Quwwat Musawwira both are important in the context of Amraz-e-Shakl or morphological disorders. And how this happens, what are the possibilities? Either weakness of both in these Quwa, both means weakness. So either weakness in these Quwa due to any cause, generalized weakness or especially weakness of this power, or inability of mani to be acted upon. Sometimes mani or the semen which is less or more in quantity, not suitable for the action of Quwwat Muallida and Quwwat Musawwira, may be responsible, because excess of mani may not be handled by these Quwwat Muallida and Musawwira, and these Quwa will not work properly due to excess quantity, or if it is reduced, then also there are chances that the organs could not be formed properly. We will discuss some of these possibilities in next diseases.
And in terms of quality, because of abnormal viscosity of these things many, the abnormal viscosity of semen, there may be chances of malformation. This is a holistic and logical description put forth by Unani physicians, and it is actually not at molecular level. So we are our mind is prepared, and it is now made so that we should listen something in the context of molecules, in the context of cellular and organic level pathology. But in Unani medicine, the philosophy is entirely different. So we used to discuss, and we used to analyze, we used to uh, understand the pathology in the context of holistic philosophy. And this is sometimes very, not only very easy, but the diagnostic approach may become feasible, and entire organs, entire human being, entire connections can be considered by this approach. So this is a kind of alternative and important approach, and for Unani physician, for diagnosis according to Unani medical approach, this concept and this approach is very essential, so that accordingly the principles of treatment can be applied. Causes during delivery, sometimes abnormal presentations, abnormal position are responsible. Usually the presentation is the normal presentation is first head comes, and then the entire other structure, but abnormal position and abnormal presentation may be responsible for any malformation during delivery. And similarly, carelessness while handling the child or during takmeet. Takmeet is a process of wrapping the child with cloths, wrapping with cloths. So this is a practice in many areas where the child when born is after the bathing, it is he or she is wrapped with the cloths carefully to avoid uh, from the effect of environmental cold, and to make the child the organs safe. So this is actually a practice, so it is mentioned here. And any mishandling during child care may be responsible for abnormal stretch or abnormal disfigurements. मुफसदात शक्ल की बहस में हमने कुछ असबाब देखे हैं, उसके बाद हम जो दूसरे असबाब उसके हैं वो भी देखेंगे कि और भी कुछ असबाब हैं. कुछ असबाब हमने देख लिए थे, उसके अलावा भी कुछ दूसरे असबाब हैं जो कि अमराज शक्ल के असबाब बनते हैं. यहाँ पर आप इमेजेस देख रहे होंगे, इनको वन बाय वन हम एक्सप्लेन करते हैं. इसमें एक चीज़ है असबाब बादिया. ये बहुत सिंपल सी और ऑब्वियस सी चीज़ है. असबाब बादिया आप जानते हैं कि जो भी ख़ारजी असबाब हैं उन्हें असबाब बादिया कहते हैं. जैसे ज़रबा व सख्ता. ज़रबा कहते हैं चोट लगने को, और सख्ता कहते हैं गिर जाना. तो बच्चे को किसी किस्म की चोट लग जाए या वो गिर जाए तो ऐसी सूरत में ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं और उनकी शक्ल बिगड़ सकती है. इसी तरह आज़ा के मुस्तहकम होने से पहले बच्चा चलने फिरने लग जाए तो ऐसी सूरत में भी शक्ल में बिगाड़ पैदा हो सकता है. आज़ा के मुस्तहकम होने से पहले बच्चे का चलना, उसकी मिसाल आप देख सकते हैं. जो मुस्तहकम होने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है. अगर वो बच्चे को न मिलें सही से तो ज़ाहिर है कि बच्चे के हड्डियों में वो
سختی نہیں ہوگی اور بچے کی ہڈیاں اس بچے کے وزن کو اتنی اچھی طریقے سے برداشت نہیں کر پائیں گی، اس لیے ان کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے، ان کے اندر جھکاؤ یا ان کے اندر چینجز اور ان کی فگرس میں تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیس ہے ریکیٹس کا، جو وٹامن ڈی ڈیفیشنسی وغیرہ سے ہو جاتا ہے۔ تو جب وٹامن ڈی بچے کو نہ مل پائے کسی وجہ سے اور اعضاء اس کے مستحکم نہ ہو پائیں، ظاہر ہے کہ وٹامن ڈی اور کیلشیم وغیرہ آج کے زمانے میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ بدن کے لیے ضروری ہوتے ہیں اور ان کے نہ ہونے سے اعضاء کمزور رہ جاتے ہیں۔ تو اب ایسی صورت میں جب بچہ چلے پھرے گا تو یہ کمزوریاں اس طرح کی پیدا ہو جاتی ہیں، شکلیں بگڑ جاتی ہیں۔ بعض امراض جن کی وجہ سے شکل بگڑ جاتی ہے، تو ایسے بہت سے امراض ہیں، ہم سب جانتے ہیں اور ان کا بیان کئی جگہ پر آئے گا، لیکن یہاں پر یہ بیان اس اعتبار سے ہے کہ شکل میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ جیسے جزام لیپریسی کو کہتے ہیں، اس میں ہمارے جو پیشنٹ کی جو آرگنس ہوتے ہیں وہ آرگنس ڈیمیج ہونے لگتے ہیں، خاص طور سے نیزل برج جو ہے یہ لاس آف نیزل برج ہے ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہینڈس ہیں، ہینڈ کی فنگرس ہیں، یہ گلنے لگ جاتی ہیں۔ تو یہ جزام کے امراض، جزام کے اندر یہ پرابلمس پیدا ہوتے ہیں۔ یہ مفسدات شکل ہیں، شکل کو بگاڑنے والی چیزیں ہیں، اسی لیے اسے داء الاسد کہتے ہیں جزام کو، کہ اس میں مریض کا چہرہ ایسا ہو جاتا ہے اعضاء کے گلنے کی وجہ سے، جیسے شیر کا چہرہ ہوتا ہے تو اس کی ناک وغیرہ اس طرح کی ہو جاتی ہے، اس لیے اسے داء الاسد یعنی شیر کی بیماری بھی کہتے ہیں۔ تشنج، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تشنج کی جو کیفیت ہے، یہ آپ دیکھیے کہ یہ ایک کیس ہے بیلس پالسی کا، فیشیل پالسی کا۔ تو اس میں دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، تشنج بھی ہو سکتا ہے، استرخاء بھی ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی فیشیل تشنج ہوتا ہے، فیس میں ایک طرف جو ہے وہ تشنج ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اعضاء کھنچ جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ایک طرف استرخاء ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے اعضاء ایسے ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو فگر ہے یہ ایکچولی بیلس پالسی کا ہے، جس میں لیفٹ سائڈ جو ہے یہ رائٹ سائڈ جو ہے یہ متاثر ہے، رائٹ سائڈ میں استرخاء ہے، اس وجہ سے پیشنٹ کا جو فگر ہے، اس کی جو امیج ہے آپ نظر آ رہی ہے آپ کو، تو اس کی شکل بدلی ہوئی ہے۔ اسی طرح رائٹ سائڈ میں اگر اس کو تشنج ہو جائے رائٹ سائڈ کے فیس میں، تو وہ بھی اسی طرح کا ملتا جلتا پریزنٹیشن اس کا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے کچھ باتیں امراض کے متعلق ہو گئی، اور ان جنرل اگر مریضوں کا حال دیکھیں آپ، تشنج کے مریض کا ہاتھ جو ہے جکڑا ہوا ہوتا ہے، استرخاء کے مریض جو ہیں اپنے جب وہ چلتے ہیں، پیرالیسس کے مریض، تو ان کی حالت، ان کی جو شکل ہوتی ہے وہ بگڑی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی امراض بھی ہوتے ہیں شکل کو بگاڑنے والے۔ اس کے علاوہ اسی طرح ہم نے ٹوسس کی بات کی تھی، ٹوسس میں جو آئیلٹس ہوتی ہیں وہ ان کے اندر استرخاء پیدا ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی شکل جو ہے بگڑ جاتی ہے، پوری طرح کھل نہیں پاتی آنکھ۔ امراض مقدار، اس کی مثال یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ تو کون کون سے امراض مقدار ہیں، جیسے سمن مفرط، بہت زیادہ موٹاپا ڈس فگرمنٹ کا ایک کاز ہے، شکل کو بگاڑ دیتا ہے۔ بہت زیادہ کمزوری، یہ بھی شکل کو بگاڑنے والی ہے۔ اور دوسرے جو امراض مقدار ہم نے پڑھے ہیں وہ سارے ہی ایسے ہیں جن میں ڈس فگرمنٹ ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں جو کہ امراض سے متعلق ہیں۔ اور ہزال کا مطلب ہے دبلا پن، تو ہزال ہو سکتا ہے ایک جنرل ہو، اور ہزال وہ ہو سکتا ہے جو کسی خاص عضو کا ہو، کسی خاص عضو میں دبلا پن پیدا ہو جائے۔ تو ان دونوں حصوں میں، جیسے پولیو میں ہوتا ہے، تو پولیو میں ایک حصہ یا ایک لمب جو ہے وہ انتہائی ویک ہو جاتا ہے، ایٹروفی ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایٹروفی ہو جاتی ہے۔ تو ایسا جو سینیریو ہوتا ہے اس میں بھی شکل کا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ امراض وضع سے مراد یہ ہے کہ جو پوزیشنل ڈس آرڈرس ہیں، تو پوزیشنل ڈس آرڈرس سے مراد ڈسلوکیشن ہے، ڈسلوکیشن ہو جائے کسی جوائنٹ کا تو اس کی بھی فگر بدل جاتی ہے۔ اسی طرح اورام، آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ قسم کا ورم ہے، ریمیٹائڈ آرتھرائٹس
ہے نا، ایک اس میں ورمی کیفیت ہوتی ہے، اور یہ ایک طرح سے ورم سوداوی کی مثال ہے جس میں تحجر مفاصل جیسی کیفیت ہو جاتی ہے، جوائنٹ کا ڈسفیگرمنٹ ہو جاتا ہے، اور اورام کی سادہ مثال لے لیں کہ کسی ایک حصے میں خاص طور سے چہرے پر کہیں ورم ہو جائے تو جو سوجن ہوتی ہے وہ شکلوں کو بگاڑنے والی ہوتی ہے، تو اورام سے کئی طریقے سے ڈسفیگرمنٹس ہو سکتے ہیں۔ زخموں کے برے اندمال کی وجہ سے، زخموں کے برے اندمال کی مثال یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کانٹریکچر جو پیدا ہو گیا ہے برن کے بعد، اس طرح سے جو ہاتھوں میں لیگامنٹس کے اندر کانٹریکچر ہو جانے کی وجہ سے جو ہاتھوں کے اندر یہ چینج نظر آتا ہے، ڈپٹرینس کانٹریکچر بھی کہتے ہیں اسے، تو یہ اس طرح کی اور بھی قسمیں ہیں، جیسے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیلوائڈ ہے، اور کیلوائڈ بھی ایک طرح سے ہیلنگ ڈس آرڈر ہے۔ اس طرح کے جو زخموں کے اندمال کے بعد جو پرابلمس ہوتے ہیں وہ بھی مفسدات شکل ہوتے ہیں، شکلوں کو بگاڑنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ کچھ اسباب ہیں جو امراض شکل کے اسباب کے طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ Then we have discussed some causes of امراض شکل earlier in the slide, and these are few more causes. First one اسباب بادیہ which is very obvious, injury or fall. اسباب بادیہ are external factors responsible for any disease. So for example, injury or fall, and it is also called as ضربہ and it is called as سختہ. Injury, any kind of trauma or fall may be responsible for disfigurement of organs. Walking before the strength in the organs of child, this is a case. You can identify and diagnose. It is a case of rickets where the child has not received proper nutrients and vitamins, so he is deficient in terms of vitamin D and some minerals. So because of these calcium and vitamin D deficiencies responsible for malformed or improper development of bones. So if a child has not received proper nutrients and the organs are not strengthened properly, they are not properly they are not having received the strength, then walking in this condition may lead to the bending of bones because of their weakness, incomplete strength. So this is responsible for such musculoskeletal or such orthopedic deformities. Some diseases are responsible for disfigurements, for example juzam, which is term for leprosy. So in case of leprosy, the nasal bridge is collapsed and or lost. Similarly, some fingers are also affected. So the entire condition of the person is disfigured, and because of this disfigurement of face, it is called as Daul Asad. Daul Asad. Why it is called as Daul Asad and what is the reason behind it is the organ is changed into, Asad means lion, and the nasal structure resembles with that of lion, so it is called as disease of lion or Daul Asad. Then tashannuj and istirkha, any kind of spasmodic condition or spastic condition may be responsible for disfigurements. For example, in post-stroke spasticity, patient who are suffering from stroke, they may be having some disabilities including the spastic links, spastic upper limb or spastic lower limb. So that is also
a cause of disfigurement, and istirkha, it is also a cause of disfigurement. You can see here the right side of this patient's face is affected and is paralyzed, and it is a case of Bell's palsy. So the disfigurement is obvious. Then amrad miqdar. What are amrad miqdar? Obesity or atrophy of any organ. Obesity is also a kind of disfigurement. Atrophy of any organ is also responsible for change in the shape. For example, polio, where one limb is atrophied, is a case of is an example of changes in the shakl. Amrad wada are positional disorders. So in positional disorders, for example, in dislocation of shoulder, there is obvious deformity, and any dislocation of any joint may be responsible for. And we have discussed many amrad wada, which are you can recall, and all are cause for the changes in the shape or changes in the shakl or malformations. Auram, any kind of swelling, for example, on the face or on the any organ, is obviously responsible for change in the shape. And similarly, this is a classical example of rheumatoid arthritis, where you can see the changes in the shape of fingers of hand. So this is deformity. Z-shaped deformity is obvious chronic or commonly seen in patients of rheumatoid arthritis. So it is a kind of forearm, or it is a kind of forearm. Healing disorders, you can see here. This is a case of burn, and the healing occurs by contraction. This is a case of healing disorder. The contracture you can see. This is a case of keloid. This is also an example of amraz shakl or mufsidat shakl. So these are certain few other examples of causes of amrad shakl or mufsidat shakl.